واضح احادیث ہیں کہ حضور نے مختلف صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور اپنی صاحبزادی کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف جنت کی بشارت دی، جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی بوڑھوں کا سردار قرار دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی خواتین کا سردار قرار دیا۔ نبی از روئے عقل تمام کائنات میں سب سے زیادہ عاقل اور سمجھدار ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اس پوری کائنات میں عقل و خرد کے اگر 10 حصے کر لیے جائیں تو ایک حصہ پوری کائنات کو عقل و خرد کا دیا گیا ہے، جس میں ارسطو بھی آتا ہے، فلاطو بھی آتا ہے، جس میں بڑے بڑے دانشور، سائنسدان اور حکیم اور بڑے بڑے اہل علم آتے ہیں۔ یہ اس 10ویں حصے سے بانٹی گئی حکمت، دانائی اور علم ہے، اور باقی 9 حصے حضور کے مبارک سینے میں رکھے گئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ فہم والے، علم والے، حکمت والے، دانائی والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام عقل کے بل بوتے پہ نہیں کہتے، رب کی وحی کے بل بوتے پہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا سینہ کشادہ ہے اور حضور اپنے رب سے جو ہیں وہ اس بات کو معلوم کرتے ہیں اور حضور بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تھے۔ اتنے صالح تھے، اتنے نیک تھے اور اتنے متقی تھے، اور پھر ذکر و فکر میں اتنے جو ہے وہ محنت کرتے تھے، اور جب ان کی قبر بنی تو یہ وہ صحابی تھے جن کی قبر پر حضور نے ایک بڑا پتھر رکھا۔ اس کی قبر کو حضور نے باقی قبروں سے نمایاں بنایا۔ ام اولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاریہ صحابیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ حضور نے کہا کہ تو کیسے کہتی ہے کہ یہ جنتی ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں کہتا۔ عقل سے، فہم سے اور اندازے سے کہ واقعی بڑا نیک تھا، جنتی ہے، تو یہ 2 ٹوک تو میں نہیں کہتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اگر کہتا ہوں تو اللہ کی وحی سے کہتا ہوں، تو تمہارے پاس تو وحی نہیں آتی، اس لیے تم کیوں کہتی ہو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اسے جنت عطا کرے، اس کے اعمال اہل جنت والے تھے، اور بہت ساری دعائیں اسے دینی چاہیے۔ لیکن کنفرم کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ ہے ہی جنتی، یہ صرف اللہ کے رسول کو اختیار ہے، اور وہ بھی حضور اللہ کی وحی سے وہ رائے دیتے ہیں۔ جنگ کا موقع تھا اور ایک آدمی اتنا مردانہ وار لڑ رہا تھا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اب جہاد پہ تھا، لڑائی ہو رہی ہے، عین جنگ جاری ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ حیرت زدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو اتنے زیادہ زخم آئے کہ اب وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے تلوار کے دستے کو زمین پہ رکھا اور تلوار کی نوک کو اپنے سینے پہ رکھا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر جھکا کے خودکشی کر لی۔ صحابہ دوڑے آئے، صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے، اور حضور کا علم قطعی ہے، حتمی ہے، تو یہ حضور کو اختیار ہے۔ حضور کہہ سکتے ابو بکر فی الجنہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ مشتاق احمد جنتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد بوٹا جہنمی، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ لیکن حضور کو اختیار ہے کہ حضور کہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور حضور کو یہ بھی اختیار ہے کہ حضور بتا دیں کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے۔